حزقیل 39واں باب۔ پس اے آدم زاد، تو جوج کے خلاف نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ اے جوج روش اور مسک اور توبل کے فرمان روا، میں تیرا مخالف ہوں، اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا، اور شمال کی دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا، اور تجھے اسرائیل کے پہاڑوں پر پہنچاؤں گا، اور تیری کمان تیرے بائیں ہاتھ سے چھڑا دوں گا، اور تیرے تیر تیرے دہنے ہاتھ سے گرا دوں گا۔ تو اسرائیل کے پہاڑوں پر اپنے سب لشکر اور حمایتیوں سمیت گر جائے گا، اور میں تجھے ہر قسم کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کو دوں گا کہ کھا جائیں۔ تو کھلے میدان میں گرے گا، کیونکہ میں ہی نے کہا، خداوند خدا فرماتا ہے، اور میں ماجوج پر اور ان پر جو بحری ممالک میں امن سے سکونت کرتے ہیں آگ بھیجوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور میں اپنے مقدس نام کو اپنی امت اسرائیل میں ظاہر کروں گا، اور پھر اپنے مقدس نام کی بے حرمتی نہ ہونے دوں گا، اور قومیں جانیں گی کہ میں خداوند اسرائیل کا قدوس ہوں۔ دیکھ وہ پہنچا اور وقوع میں آیا، خداوند فرماتا ہے، یہ وہی دن ہے جس کی بابت میں نے فرمایا تھا۔ تب اسرائیل کے شہروں کے بسنے والے نکلیں گے اور آگ لگا کر ہتھیاروں کو جلائیں گے، یعنی سپروں اور پھریوں کو، کمانوں اور تیروں کو، بھالوں اور برچھیوں کو۔ وہ 7 برس تک ان کو جلاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ نہ میدان سے لکڑی لائیں گے اور نہ جنگلوں سے کاٹیں گے، کیونکہ وہ ہتھیار ہی چلائیں گے، اور وہ اپنے لوٹنے والوں کو لوٹیں گے اور اپنے غارت کرنے والوں کو غارت کریں گے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور اسی دن یوں ہوگا کہ میں وہاں اسرائیل میں جوج کو ایک گورستان دوں گا، یعنی راہ گزروں کی وادی جو سمندر کے مشرق میں ہے، اسے راہ گزروں کی راہ بند ہو جائے گی، اور وہاں جوج کو اور اس کی تمام جمعیت کو دفن کریں گے، اور جمعیت جوج کی وادی اس کا نام رکھیں گے، اور 7 مہینوں تک بنی اسرائیل ان کو دفن کرتے رہیں گے تاکہ ملک کو صاف کریں۔ ہاں، اس ملک کے سب لوگ ان کو دفن کریں گے، اور یہ ان کے لیے ناموری کا سبب ہوگا۔ جس روز میری تمجید ہوگی، خداوند خدا فرماتا ہے، اور وہ چند آدمیوں کو چن لیں گے جو اس کام میں ہمیشہ مشغول رہیں گے، اور وہ زمین پر گزرتے ہوئے راہ گزروں کی مدد سے ان کو جو سطح زمین پر پڑے رہ گئے ہوں دفن کریں گے تاکہ اسے صاف کریں۔ پورے 7 مہینوں کے بعد تلاش کریں گے، اور جب وہ ملک میں سے گزریں اور ان میں سے کوئی کسی آدمی کی ہڈی دیکھے تو ان کے پاس ایک نشان کھڑا کرے گا، جب تک دفن کرنے والے جمعیت جوج کی وادی میں اسے دفن نہ کریں، اور شہر بھی جمعیت کہلائے گا۔ یوں وہ زمین کو پاک کریں گے۔ اور اے آدم زاد، خداوند خدا فرماتا ہے، ہر قسم کے پرندے اور میدان کے ہر ایک جانور سے کہہ، جمع ہو کر آؤ میرے اس ذبیحہ پر جسے میں تمہارے لیے ذبح کرتا ہوں۔ ہاں، اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک بڑے ذبیحہ پر ہر طرف سے جمع ہو، تاکہ تم گوشت کھاؤ اور خون پیو۔ تم بہادروں کا گوشت کھاؤ گے اور زمین کے عمرہ کا خون پیو گے۔ ہاں، مینڈوں، بروں، بکروں اور بیلوں کا، وہ سب کے سب بسن کے فربا ہیں، اور تم میرے ذبیحہ کی جسے میں نے تمہارے لیے ذبح کیا، یہاں تک کہ چربی کھاؤ گے کہ سیر ہو جاؤ گے، اور اتنا خون پیو گے کہ مست ہو جاؤ گے۔ اور تم میرے دسترخوان پر گھوڑوں اور سواروں سے اور بہادروں اور تمام جنگی مردوں سے سیر ہوگے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور میں قوموں کے درمیان اپنی بزرگی ظاہر کروں گا، اور تمام قومیں میری سزا کو جو میں نے دی اور میرے ہاتھ کو جو میں نے ان پر رکھا دیکھیں گے، اور بنی اسرائیل جانیں گے کہ اس دن سے لے کر آگے کو میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں۔ اور قومیں جانیں گی کہ بنی اسرائیل اپنی بد کرداری کے سبب سے اسیری میں گئے، چونکہ وہ مجھ سے باغی ہوئے، اس لیے میں نے ان سے منہ چھپایا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا، اور وہ سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے۔ ان کی ناپاکی اور خطا کاری کے مطابق میں نے ان سے سلوک کیا اور ان سے اپنا منہ چھپایا۔ لیکن خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اب میں یعقوب کی اسیری کو موقوف کروں گا، اور تمام بنی اسرائیل پر رحم کروں گا، اور اپنے مقدس نام کے لیے غیور ہوں گا، اور وہ اپنی رسوائی اور تمام خطا کاری جس سے وہ میرے گنہگار ہوئے برداشت کریں گے۔ جب وہ اپنی سرزمین میں امن سے بود و باش کریں گے تو کوئی ان کو نہ ڈرائے گا۔ جب میں ان کو امتوں میں سے واپس لاؤں گا اور ان کے دشمنوں کے ملکوں سے فراہم کروں گا، اور بہت سی قوموں کی نظروں میں ان کے درمیان میری تقدیس ہوگی، تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، اس لیے کہ میں نے ان کو اقوام کے درمیان اسیری میں بھیجا، اور میں ہی نے ان کو ان کے ملک میں جمع کیا،
اور ان میں سے ایک کو بھی وہاں نہ چھوڑا، اور میں پھر کبھی ان سے منہ نہ چھپاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنی روح بنی اسرائیل پر نازل کی ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ آمین۔